پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز کی جانب سب سے پہلے نظر ڈالیں گے۔ جی ہاں، ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق بھارت سے کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ افغانستان اور ایران سے لاحق خطرات کے مقابلے میں بھی ان کا کردار اہم رہا۔ آپ کو بتائیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق بھارت سے کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ افغانستان اور ایران سے لاحق خطرات کے مقابلے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل خود نمائی اور سیاست سے دور ایک پیشہ ور اور نظم و ضبط کے پابند فوجی افسر ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے اور امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ امریکہ کے دورے میں بھی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پھول باندھ دیے تھے اور اس کے بعد جگہ جگہ انہوں نے اس بات کا ببانگ دہل اعلان کیا کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ایک شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ مرد آہن بن چکے ہیں۔ مرد آہن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ فولادی شخص جس نے پورے ملک کی باغ دور تو سنبھالی، ساتھ ہی ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی اور خارجہ پالیسی کے اندر بھی ایک بڑا حصہ رہا۔ جس طرح سے بھارت کو شکست دی پاکستان نے مئی میں، اس طرح سے دنیا نے یہ ایک بات دیکھی کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات بہترین سطح پر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی افواج ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے۔ اس میں جو فیلڈ مارشل کا کردار رہا وہ دنیا کے سامنے آیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب جہاں جہاں ملاقاتیں کی تو اپنے زبردست نشان چھوڑ گئے اور جس کی بنا پر اب پاکستانی ڈپلومیسی کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن کا خطاب دیا ہے۔ فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اقرار کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی بھی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ پاکستان نے جس طرح سے جو کامیابیاں حاصل کی، بالخصوص معیشت کی دوڑ میں ہو یا پھر سرحدوں پر جہاں پر بھارت نے دراندازی کی کوشش کی اور منہ کی کھائی، جس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات ایک بہترین نہج پر پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس تمام تر صورتحال میں جو کردار ہے فیلڈ مارشل کا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب۔ اب تو دنیا بھی اس بات کی معترف ہے کہ پاکستان کا سپہ سالار جو ہے وہ مرد آہن ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اور انہوں نے ایسا نہیں کوئی میڈیا میں جس طرح لکھ رہا ہے اور یقیناً دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بیس کر کے یہ آرٹیکلس لکھ رہے ہیں۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، اس کے بعد کل بھی نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا تھا، آج واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، اس سے پہلے واشنگٹن ٹائمز نے بھی لکھا تھا اور انہوں نے پریز کیا ان کی لیڈرشپ کو اور اسپیشلی جب مرد آہن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ سے بندہ ون کین میک آؤٹ اور یور ڈیسیجن لیڈرشپ تھی۔ اور اسپیشلی جب ہم نے اپنا ری پوسٹ لانچ کیا اور جو جوابی حملہ ہمارا تھا بنیان اور مخصوص کی صورت میں اور جس میں ایک اسٹریٹجک ٹارگٹس پہ ہم گئے تھے تو پاکستان نے ایک وہ ثابت کیا۔ پاکستان کی دیکھیں اس مارکے حق اور بنیان مخصوص کے بعد پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پروفائل کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور بہت ریسنٹ جو ہمارے تعلقات اسٹیبلش ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو ایک نئی جہت آپ سمجھ لیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دی ہے پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے یا ریلیشن ود ادر کنٹریز سے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ سے یا چائنا سے۔ اور جب اس موقع پر میں امریکہ کی بات کروں گا تو جو ہماری کوآپریشن ہے وہ ایک نئی بلندیوں پہ ہے۔ ریسنٹ ہے جو وزٹس ہوئے ہیں، 2 وزٹس کی ہیں اس کے بعد سے،
اور اس کے بعد دیکھیں جو ملٹری ڈپلومیسی رہی ہے ان کی اور اکنامک ڈپلومیسی رہی ہے، پاکستان کو جو ٹیرف تھا اور وہ اس میں جو ریڈیوس کیا ہے وہ بھی ان کی ہی واز انسٹرومنٹل، جو اس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے کمٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اظہار کیا ہے، تو دیکھا جائے تو دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا موسٹ انفلوئنشل پرسن، جو یہ پیپرز نے لکھا ہے ساؤتھ ایشیا میں، ایشیا کے اندر، اور ایز اے ان کو دیکھا جا رہا ہے ایز اے مین کی جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں. سو میرے خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانی افواج پاکستان میں، جنہوں نے ان کے انڈر کمان یہ مارکے میں حصہ لیا، اور وہ پوری قوم جنہوں نے افواج پاکستان کی مدد کی. اچھا مسعود صاحب یہ بھی فرمائیے گا، گزشتہ حکومت میں بھی ایک سول ملٹری تعلقات کی بات ہوتی تھی اور بڑی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے جہاں پر آپریشن بنیان مسعود ہوتا ہے، بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات اس وقت سول ملٹری ہیں وہ دنیا کو بھی کیا میسج دے رہے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس طریقے سے ہے، دیکھیں ڈیسیجن میں ہے جو بھی پرمیشن ہوتی ہے افواج پاکستان، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ان پرائم منسٹر از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ان سے پرمیشن لی جاتی ہے، ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں، اور باقی اب فیصلہ تو پھر آن گراؤنڈ جو ہے افواج نے کرنا ہے، لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ تو پرائم منسٹر ہیں، اور وہ ایک اچھا میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان ترقی کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ سب اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں. سو سنس فیلڈ مارشل عاصم منیر ملٹری ڈپلومیسی بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ پاکستان کی اکنامک کرائسس میں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے فریکوینٹلی وزٹس کیے مڈل ایسٹ میں. سو جو کچھ تھا اٹ واز ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کا ان کا مشن تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور دنیا بھی مانتی ہے کہ ایک جو ہے کہ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین دی گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ادارے ہیں اور ادارے گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر. اچھا مسعود صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مرد آہن یہ بہت بڑا ایک ایوارڈ ہے اگر دیکھا جائے، اور وہ بھی واشنگٹن پوسٹ اگر کہتا ہے تو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں. مسلم امہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ثابت ہوگا؟ پاکستان کے لیے تو ہے ہی، لیکن اب مسلم امہ کے لیے بھی ان کا کردار جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں ابھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو مسلم ممالک ہیں تو ہمارے سامنے مثال ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یمن کے حالات دیکھیں آپ، سوڈان کے حالات دیکھیں. تو اس سے پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کی افواج مضبوط نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ لیڈرشپ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اب باہر سے آپ پہ آ کے چیزیں مسلط کی جاتی ہیں، ڈکٹیشن ہوتی ہے جس طرح اسرائیل کر رہا ہے خطے میں. تو اس طرح کے حالات واقعات ہو سکتے تھے. جس طریقے سے ہم نے نکیل ڈالا انڈیا کو، جس طریقے سے مارکے حق میں بنیان مخصوص میں ہم نے اپنا آپ کو ثابت کیا انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے پرفارم کیا. سو دیکھیں ایک میسیج ہے، ایک انسپریشن ہے مڈل ایسٹ میں یا مسلم ممالک جہاں بھی کہیں پہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کہیں پہ بھی جاتے ہیں جو ان کے عزت اور احترام سے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ملتے ہیں، سو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن میکنگ اس بندے نے جنگ میں کی ہے، اور جنگ کے دوران میں جب فوج میں لیڈرشپ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے تو ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کے لیے انہوں نے فیصلے کیے اور وہ پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوئے. سو مسلم ممالک جو ہیں وہ ان سے انسپریشن لے رہے ہیں اور اپنا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے ہم جس طریقے سے فریکوینٹ وزٹرز یہاں پہ آ رہے ہیں اور پاکستان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو شکست دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ مرد آہن کا جو رول پلے کیا ہے اسی حوالے سے ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور پوری مسلم امہ کے لیے انتہائی فخر کا باعث ہے. بہت شکریہ آپ کا.